السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے میں آپ کے سامنے اکبر الدین اویسی صاحب کا ایک سب سے بڑا جھوٹ، سب سے سخت جھوٹ، وہ بھی مکہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے وہ بول رہے ہیں، میں اس کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے مسلمان ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، اور اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے کہ ایک عام آدمی جو اس بات کو سنتا ہے اس پر نعرے لگاتا ہے اس مسجد کے اندر۔ میں آپ کو ان کی وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہوش میں تھا جب مجھ پر حملہ ہوا، جب مجھے اٹھایا گیا، جیپ میں ڈالا گیا، اس وقت ایک نورانی چہرہ سفید لباس میں میرے پاس آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اکبر جا، رسول اللہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اکبر جا، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے اتنا بڑا جھوٹ، سنیے۔ ہوش میں تھا، بے ہوش نہیں ہوا، ایک گولی لگی تو مر گیا، یہاں اتنے گولیاں لگے نہیں مرا۔ اور وینٹیلیٹر ڈالنے سے پہلے منصور سے پلٹ کر کہا منصور مر جاؤں تو میرا انتقام ضرور لینا۔ ارے مکہ مسجد کے اس ممبر کے دامن میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، جب میرے اوپر حملہ ہوا، جب مجھے اٹھایا گیا، جیپ میں ڈالا گیا، اس وقت ایک نورانی چہرہ سفید لباس میں میرے پاس آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اکبر جا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا رسول اللہ نے اور کہا اکبر تجھے کچھ نہیں ہوگا، جا۔ ارے میں رسول اللہ آئے اور کہا کہ جا اکبر تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، آپ نے سنا یہ شخص اتنا بڑا اور اتنا سخت جھوٹ بولا، وہ بھی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے، اور عام آدمی ہیں کہ ان کی اندھی محبت میں نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں آئے، ان کے پاس آ کر کے ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا کہ عثمان جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے شہید کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے نہیں آئے کہ عمر جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا کہ علی جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا کہ حسین جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ان کلین سیو شخص کے پاس آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ بھی ہوش و حواس میں، کہ اکبر جا تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا سخت جھوٹ۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے ان کا؟
گویا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت صحابہ سے نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں. یہی تو ثابت ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بالکل جھوٹ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں، کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے، شرم نہیں آتی؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جھوٹ عام طور پر بھی بولنا منع ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آ کر کے ہمارے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اکبر جا تجھے کچھ نہیں ہوگا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک سے دیکھ رہے تھے کہ اکبر کے اوپر حملہ ہوا ہے لہٰذا پہنچنا ضروری ہے صبر دلانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے؟ یہ عقیدہ ہے ان کا، شرکیہ عقیدہ. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آنا ہوتا تو اپنے پیارے صحابہ کے پاس آتے، ان کو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کرتے کہ عمر جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، عثمان جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، علی جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، حسین جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. لیکن ان کے پاس تو نہیں آئے. لیکن آج ان بدعتی، ان کذاب لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 110 میں، کہ جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کہی، جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنا شریعت بن جاتی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات نہیں بیان کرنی چاہیے، جھوٹی بات جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اس میں کوئی شک ہوا نہیں ہے کہ اس شخص کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا، سخت جھوٹا ہو. دیکھیے سورہ المومن کے اندر آیت نمبر 28 میں، تو اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ رَجُلًا لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6094 پر، اور اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2607 پر، 6637 پر. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ جو شخص سچ بولتا رہتا ہے اس کو صدیق کا لقب دیا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں سچوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا ہے، یہی لوگ جھوٹے ہیں. دیکھیے سورہ النحل آیت نمبر 105 میں. اس آیت سے بھی پتا چلا کہ جھوٹ کون بولتے ہیں. جھوٹ بولنے والے وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. یہ لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا قرار دے رہا ہے کہ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، یعنی بے ایمان لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک
इन अल्लाह ला यहदी मन हुआ कादिबुन कुफ्फार, बेशक अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने वाले काफिर को हिदायत नहीं देता। देखिए सूरह जुमर आयत नंबर 3 में। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की जो अलामतें बताई हैं, उन अलामतों में से एक अलामत यह भी बताई है कि मुनाफिक जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 33 और सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 107 वगैरह पर देख सकते हैं। तो ये मुनाफिक की पहचान बताई गई है कि मुनाफिक की अलामत एक ये भी है उन अलामतों में कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम के अंदर ऐसे शख्स को दिखलाया गया जिसके जबड़े को फरिश्ते चीर रहे थे। इस जबड़े को चीर रहे थे। पूछा गया कि यह सजा इसको क्यों दी जा रही है? बताया गया कि यह झूठ बोला करता था, बड़ा बड़ा झूठ बोला करता था, और यह सजा कयामत तक उसको दी जाती है, झूठ बोलने वाले को, जो बगैर तौबे के मर गया। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 1386 पर देख सकते हैं, यह लंबी हदीस है। इससे पता चलता है कि झूठ बोलने वाला अगर बगैर तौबा के वो मर गया, तौबा नहीं किया आपने इस झूठ से, तो मरने के बाद कयामत तक उसको सजा दी जाती है, फरिश्ते उसके जबड़े को चीरते रहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, तो इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये झूठ बोलना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, जैसा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मेरे पास आए और हाथ फेरा रसूलुल्लाह ने और कहा अकबर जा, तुझे कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा बुहतान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐसे शख्स को तौबा करनी चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को झूठ बोलने से बचाए और हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।